الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ عز و جل آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آپ جانتے ہیں میں کیا کہوں گا۔ میں یہ کہوں گا کہ اس لیکچر کی تفہیم کے لیے آپ کے پاس دو کتابوں کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک جو آپ کی امدادی کتاب ہے اور ایک جو آپ کی نصابی کتاب ہے۔ امدادی کتاب تقدیس ادب اور نصابی کتاب سرمایہ ادب۔ انشاءاللہ عز و جل آپ لیکچر کو بہتر انداز سے سیکھ سکیں گے۔ آج کا موضوع آپ جانتے ہیں، لیکچر نمبر 2 میں اسباق کا مختصر تعارف۔ اسباق کا مختصر تعارف کروانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے اسباق جو ٹوٹل ہیں وہ 14 ہیں۔ ان 14 اسباق میں شخصی خاکے 4 ہیں، مقالے 3 ہیں، ناول 2 ہیں، ڈرامے 2 ہیں، سفر نامے 2 ہیں اور ایک تمثیل جو کہ مولانا محمد حسین آزاد کی لکھی ہوئی ہے وہ اس میں شامل ہے، جو آپ کے 14 اسباق بنتے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم 4 پہلوؤں پر بات کریں گے۔ ان میں سب سے پہلے سبق کا عنوان، پھر مصنف کا نام، اس کا اصل ماخذ، وہ سبق کہاں سے لیا گیا، اور پھر چوتھے نمبر پر صنف نثر۔ نثر کی یہ کون سی قسم ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور یہ چاروں چیزیں آپ کے مختلف سوالات میں آپ کی مدد کریں گے۔ پہلے سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح میں آپ کی مدد کریں گے، نمبر 2 سبق کا خلاصہ لکھنے میں آپ کی مدد کریں گے، اور تیسرے نمبر پر جو معروضی حصہ ہے اس میں آپ کا بھرپور جو ہے وہ یہ چیزیں ساتھ دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو سب سے جو پہلا سبق ہے ہمارے نصاب میں شامل ہے وہ ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ علامہ شبلی نعمانی نے اسے تحریر کیا ہے، اور 8 جلدوں پر مشتمل تنقیدی مقالات میں سے یہ مقالہ ہے جو جلد 4 سے لیا گیا ہے۔ مقالات شبلی جلد 4 میں سے یہ کل 17 مقالات ہیں، اور یہ دوسرا مقالہ ہے بعنوان مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ یہ 17 مقالات ہیں جو 189 صفحات پر محیط ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی نے ترکی، شام اور مصر کا دورہ کیا اور وہاں کے کتب خانوں سے علمی استفادہ کیا۔ زیر نظر جو سبق ہے اسی دورے کے مطالعے کا محصل ہے۔ اس سبق میں مصنف نے عمر بن عبدالعزیز کی ان باتوں کو بیان کیا ہے جو زیادہ تر ان کے اخلاق سے اور انصاف سے تعلق رکھتی ہیں۔ سبق نمبر 2 جو ہے وہ ہے ہمارا تشکیل پاکستان۔ یہ لکھا ہے جی میاں بشیر احمد نے، اور اس کا اصل ماخذ یعنی جو کتاب ہے جہاں سے یہ مقالہ لیا گیا، یہ مضمون لیا گیا، وہ ہے کارنامہ اسلام۔ میاں بشیر احمد کا یہ مقالہ جو رسالہ ہے قومی زبان، آزادی نمبر 1967 میں اسلامی ہند بیداری اور تشکیل پاکستان کے عنوان سے یہ شائع ہوا تھا، اور شاہ ولی اللہ سے لے کر سر سید احمد خان اور ان کے رفقا کی کوششوں کا، اور پھر قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کی جہد مسلسل مسلم قوم کے منتشر افراد کی عزم و ہمت کی داستان بیان کی ہے۔ میاں بشیر احمد جو کہ قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے، یہی وجہ ہے کہ تشکیل پاکستان یعنی پاکستان کا بننا انہوں نے بہترین انداز میں بیان کیا ہے۔ ہمارا جو تیسرا سبق ہے اس کا عنوان ہے نواب محسن الملک۔ لکھا ہے جی ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب نے۔ آپ جانتے ہیں انہیں بابا اردو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی کتاب ہے جی چند ہم اثر، یہ ایک شخصی خاکہ ہے، اور چند ہم اثر جو ہے وہ بابا اردو مولوی عبدالحق کے قلم سے کھینچی ہوئی بعض شخصیات کی تصاویر کا دل آویز اور لازوال مرقع ہے۔ اسی لازوال مرقع میں ایک خاکہ محسن الملک کے نام سے آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں کل 24 شخصیات کے خاکے موجود ہیں، اور یہ جو خاکہ آپ کا نصاب کا حصہ ہے اس میں مولوی عبدالحق صاحب نے نواب صاحب کے حالات اور خدمات کا جائزہ لیا ہے اور ان کی شخصی خوبیوں کو اجاگر کیا ہے۔ ہمارا سبق نمبر 4 ہے جی محنت پسند خرد مند، جو لکھا ہے مولانا محمد حسین آزاد نے۔ یہ ایک تمثیل ہے، نئے رنگ خیال، محمد حسین آزاد کے خیالات کا ایک مرقع ہے۔ اسی مرقع کا دوسرا مضمون جس کا اصل عنوان ہے
آغاز آفرینش میں باغ عالم کا کیا رنگ تھا اور رفتہ رفتہ کیا ہو گیا، جس کا مختصر نام انہوں نے محنت پسند خرد مند رکھا ہے۔ کل 14 مضامین اس کتاب میں شامل ہیں۔ اس دوسرے مضمون کے کچھ حصے کو اخذ کر کے مرتبین نے یہ نام یعنی محنت پسند خرد مند دیا ہے، جو آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ محنت پسند خرد مند کا انداز تمثیلی ہے، جس میں آزاد نے مختلف انسانی اوصاف کو مجسم کر کے، مشخص کر کے، پرسونیفائی کر کے کرداروں کے نام دیے ہیں، اور قاری کو، پڑھنے والے کو، آپ طالب علموں کو یہ باور کروایا ہے کہ محنت کرنا کامیابی کی دلیل ہے۔ سبق نمبر 5 ہے جی ہمارے پاس اکبری کی حماقتیں۔ مولوی نذیر احمد دہلوی نے اسے تحریر کیا ہے، اور اس کا اصل ماخذ میرات العروس ہے۔ یقیناً طالب علم اور بہت سارے لوگ جو ٹی وی ڈرامے میں دلچسپی رکھتے ہیں، میرات العروس جو ہے وہ پی ٹی وی نے بھی اسے پکچرائز کیا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ ایک ناول ہے۔ مولوی نذیر احمد آپ جانتے ہیں سر سید کے جو دبستان تھا، سر سید کی جو تحریک تھی، اس کے اہم ترین رکن تھے، اور انہوں نے اپنے ناولوں میں قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، بالکل سر سید کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ یہ اردو کا میرات العروس اردو کا پہلا ناول تسلیم کیا جاتا ہے۔ حقیقتاً یہ ناول انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کے لیے اس زمانے میں تحریر کیا جب وہ ڈپٹی کلیکٹر تھے، اور یہ ناول جو ہے وہ 2 بہنوں کی کہانی پر مشتمل ہے، ایک اکبری ہے اور ایک اصغری ہے۔ ناول میں اگرچہ کل 6 ابواب ہیں، مگر در حقیقت 2 ہی باب ہیں۔ پہلا جو ہے آغاز قصہ میں سے جو آپ کے سلیبس کا حصہ ہے، جس میں اکبری کا ذکر کیا گیا ہے، وہ حصہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اصغری کا بیان ہے۔ آپ جانتے ہیں پہلے میں اکبری کی حماقتوں سے ہی پتہ چل جاتا ہوگا کہ اکبری کی بد سلیقہ اور پھوہر زندگی کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے، جبکہ دوسرے حصے میں عسکری کی عقل مندی، اس کی خوشحالی اور پرسکون زندگی کا بیان ہے، جو آپ کے سلیبس میں نہیں ہے۔ ناول بڑا دلچسپ ہے، اگر زندگی میں کبھی موقع ملے تو اس پورے ناول کا مطالعہ ضرور کیجیے گا۔ جس سبق نمبر ہے ہمارے پاس اب 6، سبق کا عنوان ہے جی پہلی فتح۔ لکھا ہے اسے نسیم حجازی نے۔ آپ جانتے ہیں ان کا صحیح نام محمد شریف تھا۔ نسیم حجازی نے یہ ناول تحریر کیا ہے۔ ناول کا نام ہے محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم کے بنیادی طور پر اس ناول کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے ناہید، ہاں، اس کا پہلا حصہ ہے ناہید، جبکہ اس کا دوسرا حصہ ہے کم سن اور نوجوان سپہ سالار، اور پہلے حصے کے 10 ابواب ہیں اور دوسرے حصے کے 12 ابواب ہیں۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ کم سن اور نوجوان سپہ سالار کے چوتھے باب کا یہ حصہ، جس کا نام عنوان مصنف نے یعنی نسیم حجازی نے پہلی فتح رکھا ہے۔ سبق کے اس حصے میں مصنف نے جذبہ جہاد سے سرشار محمد بن قاسم کی پہلی فتح یعنی سندھ کی فتح کا ذکر کیا ہے۔ ایک بے کس بیٹی کی فریاد پر پوری قوم اس فوج میں شامل ہونے کو تیار ہو جاتی ہے، اور محمد بن قاسم کا نظریہ یہ تھا کہ مسلمان بادشاہوں کے لیے نہیں، سپہ سالاروں کے لیے نہیں، بلکہ خدائے واحد کے لیے لڑتا ہے۔ یہ ناول بھی بہت دلچسپ ہے اور مطالعے کے قابل ہے۔ ہمارا سبق ہے جی سبق نمبر 7، دستک۔ مرزا ادیب کا لکھا ہوا ایک ڈرامہ ہے جو ان کی کتاب پس پردہ سے لیا گیا ہے۔ دستک مرزا ادیب کے خوبصورت یک بابی ڈراموں میں شمار ہوتا ہے، اور یہ کتاب جو کہ پس پردہ ہے آدم جی انعام یافتہ کتاب ہے۔ آپ جانتے ہیں آدم جی ادبی ایوارڈ ادب کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے، جو کہ اس کتاب کے حصے میں آیا تھا۔ اس کتاب میں کل 9 ڈرامے ہیں، ان میں سے ایک ڈرامہ دستک ہے۔ ڈرامے کا مقصد اصلاحی ہے، اور اس میں سب سے پہلا اور اہم اخلاقی سبق جو ہے وہ ہمدردی ہے اور خدمت خلق ہے۔ ڈاکٹروں کا ذکر کیا گیا ہے، 2 ڈاکٹر ہیں اور ایک ڈاکٹر کی
بیوی کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹری پیشہ بہت ہی مقدس ہے، اور ایک ڈاکٹر کو اپنے ذاتی آرام و سکون کو دکھی انسانیت کی خدمت پر قربان کر دینا چاہیے۔ سبق نمبر 8 کی اگر بات کریں تو اس کا عنوان ہے جی ہوائی، جو لکھا ہے بیگم اختر ریاض الدین نے۔ اصل ماخذ دھنک پر قدم ہے، اور صنف نثر آپ جانتے ہیں سفر نامہ ہے۔ بیگم اختر ریاض الدین کا جب بھی تذکرہ آئے تو سفر نامہ ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ یہ کتاب دھنک پر قدم بھی آدم جی ادبی ایوارڈ یافتہ مجموعہ ہے، اور یہ جو سفر نامہ ہے بیگم اختر ریاض الدین کا، اس میں امریکہ کی 50ویں ریاست ہوائی کی آزادانہ معاشرت، خوشگوار آب و ہوا، رنگا رنگ تعلیمی اور سرمایہ دارانہ معاشی نظام جو ہے، اس کے بارے میں دلچسپ معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ سبق پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس میں ایک خاتون ہمیں بہت واضح طور پر نظر آئے گی۔ سفر نامہ جو مردوں نے لکھا ہے وہ اور انداز میں، جبکہ بیگم اختر ریاض الدین کا انداز جو ہے وہ بالکل نسوانی انداز ہے، اور محاورات کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں، اور خوبصورت چھوٹے چھوٹے جملے ان کے تحریر کو خوبصورت اور دلکش بناتے ہیں۔ سبق نمبر 9 ہے جی ہمارے پاس مولانا ظفر علی خان۔ یہ ایک شخصی خاکہ ہے جو لکھا ہے چراغ حسن حسرت نے۔ اس کا اصل ماخذ ہے مردم دیدہ، ایسے مرد جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہوں، یعنی بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک لوگ۔ تو چراغ حسن حسرت نے ایک شخصی خاکہ مولانا ظفر علی خان پر لکھا ہے۔ یہ 1839 میں دارالاشاعت سے شائع ہونے والی یہ کتاب ہے۔ اس میں مختلف شخصی خاکے ہیں، سات کے قریب اس میں شخصی خاکے شامل کیے گئے ہیں، اور یہ جو شخصی خاکہ ہے مولانا ظفر علی خان، یہ مکمل سبق آپ کا شامل نہیں ہے۔ اس کے کچھ حصے ہیں جو ہمیں ان کے یعنی مولانا ظفر علی خان کی انداز تحریر سے بھی متعارف کروائے گا، اور ان کے جو شب و روز ہیں، ان کی عادات و اطوار ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمیں معلومات فراہم کرے گا۔ اور اس کے علاوہ چراغ حسن حسرت کا جو انداز تحریر ہے، کچھ مزاحیہ انداز والا، اس کے جملے بڑے خوبصورت ہیں، وہ بھی ہمیں اس میں دل موہ لینے والے ہیں، اور ہمیں دلچسپی کا جو ہے وہ سامان مہیا کرتے ہیں۔ سبق نمبر 10 ہے جی ہمارے پاس قرطبہ کا قاضی۔ سید امتیاز علی تاج صاحب کا نام جب بھی ہمارے سامنے آتا ہے تو صنف نثر ڈرامہ ہی ذہن میں ابھرتی ہے، اور قرطبہ کا قاضی اور دوسرے یک بابی کھیل یہ کتاب ہے، جس میں سے یہ ایک ڈرامہ لیا گیا ہے۔ اس کتاب میں کل 15 ڈرامے شامل ہیں۔ جتنے بھی ڈرامے اس میں شامل ہیں وہ سارے کے سارے گو کے تراجم ہیں، لیکن اس خوبصورت انداز میں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ تبازات معلوم ہوتے ہیں۔ قرطبہ کا قاضی لارنس ہاؤس مین کے انگریزی ڈرامے کا ترجمہ ہے، جو اس قدر عمدہ ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے یہ تاج صاحب نے ہی تحریر کیا ہے، کسی کا یہ ترجمہ نہیں ہے۔ اس میں انصاف کی راہ پر چلنے والے ایک قاضی کی داستان بیان کی گئی ہے کہ اس نے اپنا بیٹا تو قربان کر دیا، لیکن انصاف کے تقاضوں کو متزلزل نہیں ہونے دیا۔ 11 نمبر سبق پہ آ جائیے جناب، یہ ہے ہمارا مواصلات کے جدید ذرائع۔ لکھا ہے ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے، یہ بھی ایک مقالہ ہے، ایک مضمون ہے۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان کراچی یونیورسٹی سے حیوانیات، جسے آپ لوگ زوالوجی کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں، ایم ایس سی کی، اور پی ایچ ڈی بھی اسی سبجیکٹ میں آپ نے کی۔ اردو میں چونکہ دلچسپی تھی اس لیے بے شمار مضامین لکھے۔ یہ مضمون، یہ مقالہ ان کی کسی کتاب میں شامل نہیں ہے، یہ الگ سے ایک میگزین میں شائع ہوا، جہاں سے انہوں نے مرتبین نے آپ کے نصاب کا حصہ بنا دیا ہے۔
اس میں انہوں نے مواصلات کے مختلف ذرائع کو درجہ بدرجہ خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ قدیم ترین ذرائع مواصلات سے لے کر جدید تر ذرائع مواصلات پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ یہ جو جدید تر مواصلات کے ذرائع ہیں یہ اصل میں یہ بہت پیچھے تک رہ گئے ہیں، بلکہ جو 1985 میں موبائل فون ایجاد ہوا تھا یہ وہیں تک رک گئے ہیں، جبکہ سائنس نے بہت زیادہ آگے ترقی کر دی۔ ایک پرانا مضمون ہے، گو کہ سلیبس کے حوالے سے، نصاب کے حوالے سے اس کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ ہمارے سلیبس میں شامل ہیں ہم اس کو یاد کریں گے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ سبق نمبر 12 کی بات کریں تو جناب مولوی نذیر احمد دہلوی، شاہد احمد دہلوی جو کہ ان کے پوتے ہیں، اپنے دادا ابو کی یادیں تازہ کرتے ہیں اور ایک شخصی خاکے کی صورت میں انہوں نے اسے تحریر کیا ہے۔ ان کی کتاب گنجینہ گوہر جو 17 خاکوں پر مشتمل ہے، اور اس کتاب کا مقدمہ بھی لکھا ہے ڈاکٹر جمیل جالبی نے۔ یقیناً یہ کتاب اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا شخصی خاکہ ہے وہ مولوی نذیر احمد کا ہی ہے، جو شاہد احمد دہلوی کے دادا ابو تھے۔ شامل نصاب جو سب سے پہلا خاکہ مولوی نذیر احمد کا ہے، اس میں اردو ادب کے پہلے ناول نگار مولوی نذیر احمد کی شخصیت کے نمایاں پہلوؤں کا تذکرہ بڑے خوبصورت انداز میں، ان کے مزاج کا تجزیہ، ان کے عادات و اطوار کا احاطہ کیا ہے اور ان کے زندگی کے کچھ اہم واقعات بیان کیے ہیں۔ اس شخصی خاکے کی بدولت ہم یہ جان پائے کہ مولوی نذیر احمد اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے کیسے تھے۔ سبق نمبر 13 پہ آ جائیے تو یہ ایک سفر نامہ ہے طنز و مزاح پر مشتمل۔ عنوان ہے سبق کا ایک سفر نامہ جو کہیں کبھی نہیں، ابن انشا نے اسے تحریر کیا ہے۔ اصل ماخذ ہے دنیا گول ہے۔ آپ جانتے ہیں پارٹ 1 میں بھی ایک سبق شامل تھا ابن انشا کا، اسی کتاب میں سے، اس کا نام تھا کیا واقعی دنیا گول ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے پرمزاح جملوں میں بڑی بڑی باتیں جناب ابن انشا نے کی ہیں، اور یہ جو دنیا گول ہے یہ کتاب ہے، یہ کئی سفروں کا مجموعہ ہے، جس میں سب سے پہلا جو سفر ہے یہ افغانستان کا 1966 کا ہے، اور اس کے 6 ابواب ہیں، جن میں سے پہلے 3 باب ایک سفر جو کہیں کا بھی نہیں، ہاں کابل میں گدھے ہوتے ہیں، اور ریلوے، کون سی ریلوے، یہ 3 ابواب ہمارے نصاب کا حصہ ہیں۔ اس میں انہوں نے اپنے سفر کے حالات خوبصورت اور سادہ اور مزاحیہ انداز میں بیان کیے ہیں۔ ان کا اسلوب سب سے منفرد، سب سے اعلیٰ ہے، اور دل چاہتا ہے کہ ان کے سفر ناموں کا مطالعہ کیا جائے۔ 14واں سبق اور آخری سبق، ایوب عباسی، لکھا ہے جی پروفیسر رشید احمد صدیقی نے، اور یہ شخصی خاکہ ہے جو ان کی کتاب گنج ہائے گرا مایا سے لیا گیا ہے۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی کے 13 اہم شخصیات کے خوبصورت شخصی خاکے اس گنج ہائے گرا مایا میں شامل ہیں، جو حقیقتاً اردو ادب کے گنج ہائے گرا مایا ہیں۔ ان میں جو 13 اہم شخصیات ہیں ان میں سے 6ٹھا خاکہ ایوب عباسی کا شامل ہے۔ رشید احمد صدیقی نے ایوب عباسی، جن کا شمار مصنف کے قریبی دوستوں میں ہوتا ہے، ان کا مکمل تعارف کروایا ہے۔ ان کی شخصیت کی مختلف خوبیوں اور سیرت کے حالات اس خاکے میں بیان کیے ہیں۔ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، خوبصورت جملے ہیں، اور اردو کی اصلاح اور املاء کی درستی کے لیے یہ شخصی خاکہ اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ تو جناب یہ تھے ہمارے 14 اسباق جن کا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ واضح ہو چکا ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہیں تو آپ ضرور مجھ سے پوچھیے گا۔ اس وقت اس لیکچر میں میرا مقصد ان 4 چیزوں کے بارے میں، سبق کا عنوان، مصنف کا نام، اصل ماخذ اور صنف نثر، یہ 4 پہلو تھے ایک سبق کے جو مجھے آپ کو واضح کرنا تھے۔ آئندہ لیکچر میں
جب ہم سبق کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس میں ہم مصنف کا تعارف بھی لیں گے، سبق کا مختصر تعارف بھی لیں گے، اس کا مرکزی خیال بھی لیں گے اور اس کے اہم پہلوؤں پر بھی بات چیت کریں گے، اور جو ایم سی کیوز یعنی کثیر الانتہابی سوالات ہوں گے اس پر بھی ہماری بات چیت ہوگی۔ اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے، کوئی تشنگی رہ گئی ہے، کوئی پریشانی ہے اور میں واضح نہیں کر پایا تو مجھ سے سوال کیجئے کسی بھی ذریعے سے، چاہے واٹس ایپ کیجئے، چاہے مجھے مختصر پیغام بھیجیے، اور چاہے براہ راست یہ اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پر مجھ سے رابطہ کیجئے۔ میں آپ کے لیے ہر ممکن صورت میں حاضر ہوں۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام